साबित कर लेंगे। जेजे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। कहता है कि सिर्फ मुझे लगता नहीं है कि मैं इनोसेंट साबित होऊंगा, बल्कि मैं प्रूव करूंगा कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। मैं आज ये साबित करूंगा कि मेरे खिलाफ कंस्पायरेसी हो रही थी और मेरा मेयर बनना किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। जब वहाँ पर मीडिया वाले जेजे से पूछते हैं कि आखिर आपके खिलाफ कंस्पायरेसी कर कौन रहा है, इतने में ली और जीना अपने असिस्टेंट के साथ वही अदालत के पास पहुंच जाते हैं और जेजे उनकी तरफ इशारा करता है कि ये वो लोग हैं जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वहाँ से सब मीडिया वाले भागते हुए ली के पास आ जाते हैं। वहाँ पर सहाफी ली को कहते हैं कि जेजे ने आपके ऊपर जो कमेंट्स किए हैं और जो आपके ऊपर इल्जाम लगा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। जिस पर जीना बात करती है और कहती है कि ये फॉल्स एक्यूजेशंस हैं जिसके ऊपर एक और केस भी बन सकता है। जीना इस वक्त मीडिया के साथ जो बात कर रही थी वो इस वक्त जेजे की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी और वहाँ पर ली भी जेजे को धमकी दे रहा था कि अब इसका वक्त बहुत करीब पहुंच चुका है। मीनवाइल अदालत में आज पेनी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी क्योंकि कुछ ऐसे एविडेंस थे जो सिर्फ पेनी ही जानती थी और आज अदालत के सामने पेश होने के बाद वो सब कुछ उनके सामने बता देना चाहती थी, लेकिन पेनी को किडनैप कर लिया गया था और उसे एक बेड के ऊपर रस्सी की मदद से बांध दिया गया था। अब मोजो इसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। बार बार पेनी की तरफ कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि इस वक्त पेनी किस मुश्किल में पड़ चुकी है। इसके बाद वो अपने मोबाइल पर मैसेज टाइप करना शुरू कर देता है, जिस पर वो मैसेज में लिखता है कि पेनी, मुझे उम्मीद है कि आज जो ट्रायल होना है इसमें तुम जरूर शामिल होगी। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पेनी को दिखाया जाता है जो इस वक्त एक बंद कमरे में मौजूद थी और जो अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल हेल्पलेस हो चुकी थी। मोजो की तरफ से दी गई वो डिवाइस जिसको उसने प्रेस करने के लिए कहा था कि अगर तुम किसी भी मुसीबत में पड़ गई तो तुम उसको प्रेस कर देना, हम वहाँ उस लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। लेकिन पेनी इस कदर हेल्पलेस थी कि उस डिवाइस के बटन को भी प्रेस नहीं कर पा रही थी। और वो एक और विटनेस जिसे ली अदालत में जजेस के सामने पेश करने जा रहा था, अब वो भी काफी ज्यादा नर्वस दिखाई दे रहा था। ली उसे कहता है कि अगर तुम अदालत के सामने जेजे के खिलाफ बयान दे देते हो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम यहाँ से अमेरिका अपनी फैमिली के साथ जाकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। लेकिन जब वो सब वहाँ से बाहर आते हैं तो इधर ली ऑब्जर्व करता है कि जीना बहुत ही ज्यादा नर्वस दिखाई दे रही थी। वो उसे पूछता भी है, लेकिन जीना इग्नोर करने के बाद वो वहाँ से किसी अहम काम के लिए चली जाती है। लेकिन ली की नजर अभी भी जीना के ऊपर ही जमी हुई थी। वो कंटिन्यूसली जीना की तरफ देख रहा था और खुद भी काफी परेशान हो जाता है और साथ खड़े लॉयर को कहता है, मुझे लगता है कि जीना जेजे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन सबके वहां से जाने के बाद जेजे को दिखाया जाता है जो इस वक्त इन सब के ऊपर स्पाई कर रहा था। ली और जीना एविडेंस के तौर पर जिस विटनेस के साथ बात कर रहे थे और वहां से जाने के बाद जेजे उसकी तरफ कॉल करता है और वो मोबाइल खुफिया तौर पर उसने एक सोफे के नीचे फेंका हुआ था। जब उस मोबाइल पर रिंगिंग होती है तो वो शख्स जब उठाकर फोन पर बात करता है तो जेजे की आवाज सुनने के बाद फौरन उसे कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। लेकिन जेजे उसको वहां पर उसकी फैमिली की धमकी देना शुरू कर देता है और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और फिर मजबूर होकर वो विटनेस जेजे के साथ बात करता है कि मैं तुम्हें जैसा कहूंगा तुम वैसा ही करोगे। जिसके बाद आप देखेंगे जेजे और एंड्रयू का जब एक दूसरे के साथ सामना होता है। एंड्रयू के साथ इस वक्त जीना भी मौजूद थी और अचानक जेजे के सामने आने के बाद वो जीना को साइड पर भेज देता है और जिसके बाद जेजे एंड्रयू के करीब होकर वो एंड्रयू को कहता है कि पहले मैं तुम्हें बहुत सारे चांसेस दे चुका हूँ, मुझे लगा कि वापस तुम अपनी औकात पे आ जाओगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अभी नहीं आओगे। और वहाँ पर एंड्रयू को वो डराने की कोशिश करता है कि आज तुम जो भी फैसला लेने जा रहे हो ये तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत बड़ी थ्रेट साबित हो सकता है। लेकिन एंड्रयू जेजे की इस बात पर जरा भी बैक ऑफ नहीं हो रहा था। वो उसे कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं, अगर ये फैसला करने के बाद मुझे कोई नुकसान होता है तो मैं इसे फेस करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि वो जेजे को कहता है कि मैं नाकामी के बाद तुम्हारी तरह एक मॉन्स्टर नहीं बनूंगा। लेकिन वहाँ पर जेजे एंड्रयू को ये कहते हुए चला जाता है कि तुम मुझे मॉन्स्टर कह रहे हो, लेकिन एक दफा गैंग को डोडो ग्रुप का चेयरमैन बनने दो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि असल मॉन्स्टर कौन है। और एंड्रयू वहाँ पर बहुत गहरी सोच में चला जाता है और पास ही दिखाया जाता है इस वक्त नेथन अपने असिस्टेंट के साथ मौजूद उन दोनों की तरफ देख रहा था। और जिसके बाद उसका असिस्टेंट जब नेथन को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इन दोनों में से फिलहाल हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए, नेथन कहता है कि फिलहाल तो मैं इन दोनों को सपोर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जेजे का हार जाना ही हमारे लिए बेहतर है।
जिसके बाद अदालत में दिखाया जाता है जहाँ पर जजेस की तरफ से कार्रवाई शुरू हो चुकी थी और वहाँ पर सब मौजूद थे। जिसके बाद जीना जेजे के पास आकर उसके साथ कुछ सवालात करती है। जीना जेजे को कहती है कि हमारे पास कुछ एविडेंस हैं जिनसे ये साबित होता है कि तुम इलेक्शन की कैंपेन में इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, लेकिन जेजे कहता है कि ये झूठ है। जिसके बाद जीना उससे एक और सवाल करती है कि तुमने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बहुत सारा पैसा देकर उसे अपने लिए यूज किया है, लेकिन जेजे सबके सामने झूठ बोलता है कि मैं किसी भी इलीगल एग्रीमेंट में मुलव्वस नहीं था। जीना कहती है कि वो विटनेस हमें सब कुछ तुम्हारे बारे में बता चुका है, लेकिन जेजे कहता है कि ये मेरे खिलाफ कंस्पायरेसी है। लेकिन जीना जेजे को कहती है कि तुमने उसे $2.5 का सीक्रेट सेफ दिया था, लेकिन जेजे अदालत के सामने और जजेस के सामने कहता है कि वो मैंने अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए इन्वेस्ट किया था। जेजे के ये झूठ सुनने के बाद अब जीना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जेजे को कहती है कि इस वक्त तुम अदालत में मौजूद हो और जजेस के सामने क्यों झूठ बोल रहे हो, लेकिन जेजे बजाय इसके कि जीना की इस बात का जवाब देता, वो कहता है कि क्या तुम अभी भी इस बात पर शक करती हो कि मैं तुम्हारे भाई की डेथ में इन्वॉल्व हूँ। जानबूझकर वहाँ पर जेजे इस टॉपिक से हटकर बात करने की कोशिश करना शुरू कर देता है और जीना जेजे को कहती है कि इस वक्त तुम अदालत में मौजूद हो और तुम्हें मुझसे सवाल करने की इजाजत नहीं है, सवाल सिर्फ मैं तुमसे कर सकती हूँ। लेकिन जेजे उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है कि तुम जानबूझकर अनफेयरली टारगेट कर रही हो, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को लेकर तुम मुझे फंसाना चाहती हो। जीना वहाँ पर अदालत में सबके सामने ऊंचा सा शाउट करती है कि यहाँ पर तुम्हें मुझसे सवाल करने की इजाजत नहीं है। जिसके बाद अचानक जजेस इन्वॉल्व होते हैं और वो जेजे को इरिलेवेंट टॉपिक पर बात करने से मना करते हैं कि फिलहाल जिस केस के ऊपर बात नहीं हो रही आप अदालत में उस केस के बारे में मेंशन मत करें। लेकिन जेजे जजेस के सामने भी खामोश नहीं होता। वो जजेस को कहता है कि जिस केस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो भी इसी केस के साथ रिलेटेड है। और जेजे की ये बातें सुनने के बाद आखिर जीना का भी पेशेंस खत्म हो जाता है। वो कहती है कि मैं उस विटनेस को सामने लेकर आना चाहती हूँ जिसके हाथ में $2.5 मिलियन दिए थे। और अदालत में बैठा हुआ ली, जीना, नेथन सबको ऐसे कॉन्फिडेंस हो रहा था जैसे अब जेजे बिल्कुल फंस चुका है। लेकिन उस विटनेस के सामने आने के बाद जब जीना उससे सवाल करती है कि क्या तुमने जेजे की तरफ से जेजे के मेयर बनने के पीछे इलेक्शन में इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए $2.5 मिलियन रिसीव किए थे, लेकिन वहां पर वो विटनेस काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और बार बार वो डर कर जेजे की तरफ देखना शुरू कर देता है। और इधर जीना बार बार उस विटनेस को कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दो। क्या तुमने $2.5 मिलियन जेजे की तरफ से रिसीव किए थे? वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ दिखाई दे रहा था और जेजे के हाथों से ब्लैकमेल हो रहा था। जिसके बाद वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनने के बाद जीना, ली, उसका असिस्टेंट सब बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब वो ये केस जीतने वाले हैं। और जीना उस विटनेस पर गुस्सा करती है कि इंटरोगेशन के दौरान तुमने ये कन्फेस किया था कि तुमने उससे ये पैसे रिसीव किए थे। और वो विटनेस कहता है कि मुझे फोर्स किया गया था, मुझे ब्लैकमेल किया गया था। लेकिन जीना और ली इस दौरान ये नहीं जानते थे कि इस वक्त वो ब्लैकमेल जेजे के हाथों से हो रहा था। जिसके बाद जीना काफी ज्यादा परेशान होकर उसके करीब होकर उसे कहती है कि क्या जेजे तुम्हें ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा, क्या वो तुम्हें धमकियां तो नहीं दे रहा। जेजे ने अपना असिस्टेंट इस वक्त अमेरिका में उस विटनेस की फैमिली के पास भेज दिया था और वहां से उसे वीडियो कॉल रिसीव होती है जहां पर उसकी फैमिली इस वक्त जेजे के असिस्टेंट के साथ मौजूद थी। और उस वीडियो कॉल के थ्रू जेजे के असिस्टेंट ने इस वक्त उस विटनेस को धमकी दी थी कि अगर तुमने अदालत में जजेस के सामने मेरे खिलाफ कोई भी बयान दिया तो फिर तुम्हारी फैमिली को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तक कि जेजे ने खुद भी इसके बाद उस विटनेस को कॉल करके कहा था कि क्या तुम्हारी एक छोटी बच्ची भी है। ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था। इसी वजह से आज उसने अदालत में जेजे के खिलाफ बयान नहीं दिया था। जिसके बाद जीना वहां पर अदालत में जजेस को बहुत बताने की कोशिश करती है कि इस विटनेस को ब्लैकमेल किया गया है, इसको धमकी दी गई है, इसी वजह से ये जेजे के खिलाफ बयान नहीं दे रहा। ये इतने में वहां पर जेजे का वकील उसे डिफेंड करने के लिए खड़ा हो जाता है और वो अदालत में जजेस के सामने कहता है कि जेजे को जानबूझकर फंसाने के लिए उसके खिलाफ कंस्पायरेसी की जा रही है। जीना समेत ली और उसके असिस्टेंट उस वक्त बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं जब जेजे का वकील उस विटनेस को कहता है कि क्या तुम्हें जेजे की तरफ से कोई धमकी दी गई थी, क्या तुम्हें लगा है कि तुम्हारी जान खतरे में है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, जेजे ने मुझे कोई धमकी नहीं दी। ये सुनने के बाद जीना वहां पर बिल्कुल हेल्पलेस हो चुकी थी और जेजे वहां पर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और खुश दिखाई दे रहा था। वो जजेस की तरफ देखते हुए उन्हें कहता है कि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये इलेक्शन जीतने के बाद मेरे खिलाफ ये एक कंस्पायरेसी की जा रही है और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। जिसके बाद जेजे जीना को कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही रोक दिया था कि अदालत में जाकर तुम अपनी ही खुद की इंसल्ट करवाओगी,
مجھے لگتا ہے کہ اب تمہیں میرے بارے میں اچھی طرح معلوم ہو چکا ہوگا۔ لیکن جینا ابھی بھی بیک آف نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جے جے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے کہتی ہے کہ ابھی دوسرا ٹرائل باقی ہے اور ابھی کیس جاری ہے۔ جے جے کہتا ہے کہ تم اپنی طرف سے جتنا چاہو کوشش کر لو، لیکن تم کبھی بھی مجھے غلط ثابت نہیں کر سکو گی۔ میں تو تمہیں بس اتنا ہی کہوں گا کہ اپنا وقت ضائع مت کرو اور اس کیس کو یہیں پر ختم کر دو۔ اور یہ کہتے ہوئے مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کمی بھی اسی کے ساتھ تھی، جو بڑے ہی غصے سے جینا کی طرف دیکھتی ہے، جس کے بعد وہاں جینا لی کے اسسٹنٹ کے ساتھ پینی کے بارے میں جب بات کرتی ہے، اور اسی دوران لی پاس ہی موجود تھا، جو پینی کا نام سن لیتا ہے اور اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ پینی ابھی تک اس کیس میں انوالو ہے۔ حالانکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ پینی اب ہمیشہ کے لیے اس کی نظروں سے غائب ہو چکی ہے، لیکن جب لی کی ملاقات اپنے اسسٹنٹ موجو کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ وہاں پر پینی کے بارے میں پوچھتا ہے کہ کیا وہ ابھی بھی تمہارے ساتھ رابطے میں تھی۔ موجو کہتا ہے کہ اس نے مجھے بہت انسسٹ کر کے تمہاری مدد کرنے کے لیے کہا تھا، اسی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ سننے کے بعد لی بہت ہی زیادہ غصے میں اپنے اسسٹنٹ پر اونچا اونچا شاؤٹ کرتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ دوبارہ اس کے ساتھ ہمارا رابطہ اور کانٹیکٹ نہیں رہنا چاہیے، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اب جو مرضی ہو جائے تمہیں اسے ڈھونڈنا ہوگا، وہ جہاں کہیں بھی ہے اسے زندہ میرے پاس لے کر آؤ۔ جس کے بعد جینا کو دکھایا جاتا ہے جو شام کے وقت کسی ریسٹورنٹ کے باہر شراب پی رہی تھی کہ اچانک اینڈریو اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور جینا کی اس پریشانی کو دیکھنے کے بعد اسے کہتا ہے کہ یہ سب میری غلطی ہے، شاید میں نے جو تمہیں ٹائی پہنائی تھی وہ میں نے غلط پہنا دی تھی۔ یہ سننے کے بعد ایک دم سے جینا مسکرانا شروع کر دیتی ہے، اور ابھی بھی اینڈریو جینا کو یہ امید دلا رہا تھا کہ ابھی ہمت مت ہارو، ابھی بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن کے ذریعے ہم جے جے کو اپنے جال میں پھنسا سکتے ہیں۔ اور جس کے بعد گھر میں جے جے کو اس کے فادر ان لا کے ساتھ دکھایا جاتا ہے، اور کمی بھی اس وقت انہی کے ساتھ موجود تھی۔ سب وہاں پر بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ اور خوش دکھائی دے رہے تھے اور کانفیڈنٹ تھے کہ اگر جج چینج نہ ہوا یہ کیس ہم آسانی کے ساتھ جیت جائیں گے۔ اور کمی کا فادر کمی کو وہاں سے کچن کی طرف بھیجنے کے بعد فوراً پینی کے بارے میں بات کرتا ہے کہ آخر تم اس کے بارے میں کیا کرنے جا رہے ہو۔ جس کے بعد پینی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے ہاتھ کھولنے کی بھی تک کوشش کر رہی تھی، اور وہ بہت ہی اس وقت بری حالت میں تھی کہ جے جے اس کے قریب ہو کر اسے کہتا ہے کہ عدالت میں جو کچھ بھی آج ہوا وہ سب کچھ آج تمہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ آج میں نے لی کو دکھایا ہے کہ میں کون ہوں اور کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ تم جو سمجھ رہی تھی کہ تم ہمارا استعمال کر کے تم اسے فائدہ دے سکتی ہو، میں نے تمہارا ہی یوز کر کے تمہیں اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کیا ہے۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے پاسبل ہوا ہے، اس لیے میں تمہیں یہاں پر تھینکس کرنے کے لیے آیا تھا۔ پینی بہت ہی زیادہ غصے میں دکھائی دے رہی تھی، وہ جے جے کی ان باتوں سے ذرا بھی ڈر نہیں رہی تھی۔ وہ جے جے کو کہتی ہے کہ اگر تم مجھے مار دینا چاہتے ہو تو یہیں پر مجھے قتل کر دو۔ جے جے ایک دم سے اس پر ہنسنا شروع کر دیتا ہے اور پینی کو کہتا ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ جب میں تمہارے پاس آ کر تمہیں ٹریٹ کروں گا تو تم اپنی زندگی کی بھیک مانگو گی، لیکن یہاں پر تو تمہیں کسی چیز سے ڈر ہی نہیں لگ رہا۔ اور جے جے وہاں پر پینی کو دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہیں قتل کر کے اس کا الزام اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا، بلکہ تمہیں کسی دوسرے ہاتھوں سے قتل کرواؤں گا۔ ایک دفعہ یہ ٹرائل ختم ہونے دو، پھر میں تمہیں لی کے ہاتھوں ہی مرواؤں گا، تمہارے لیے یہی سزا کافی ہے۔ جس کے بعد نیتھن کو دکھایا جاتا ہے جو اس وقت جینا کے گھر کے باہر پہنچ جاتا ہے۔ جینا جو وہاں پر اندر ڈاکومنٹس کے ریلیٹڈ کچھ ورک کر رہی تھی کہ اتنے میں نیتھن کے قریب آنے کے بعد نیتھن اس کے ساتھ فلرٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے تمہاری بہت زیادہ یاد آ رہی تھی، اور جب بھی میں کسی خوبصورت چیز کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے تم آ جاتی ہو۔ جینا نیتھن کی ان باتوں سے تنگ آ چکی تھی، جو ہی کمرے میں جانے والی ہوتی ہے نیتھن ایک دم سے اسے وہاں پر روک کر کہتا ہے کہ اگر جے جے یہ ٹرائل جیت گیا تو وہ تمہیں بہت ہارڈ ٹائم دے گا۔ اس وقت اگر تمہیں کوئی پروٹیکٹ کر سکتا ہے تو وہ صرف میں ہوں۔ لیکن جینا اس کی بات کو سیریس نہیں لیتی، وہ نیتھن کو کہتی ہے کہ اس وقت تمہیں سائیکیٹرسٹ کو چیک کروانا چاہیے۔ نیتھن جس دوران اس وقت جینا کے پاس آیا تھا، اس سے پہلے وہ اپنے فادر کے پاس بھی جا چکا تھا، اور اس کے فادر نے بھی اسے گھر سے باہر نکال دیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ تم میرے قریب مت آیا کرو، اور وہاں سے وہ کافی زیادہ ایموشنل ہو کر اس کے بعد وہ جینا کے پاس آیا تھا، اور جینا بھی اب اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں بالکل ایک پاگل انسان سمجھتی ہوں اور تمہاری کسی بھی بات کو سیریس نہیں لیتی، اور اسے یہاں تک کہ کہتی ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہیں یہاں سے دھکے دے کر باہر نکالوں۔ اور نیتھن کہتا ہے کہ میرے فادر نے بھی مجھے ایسے ہی کہا تھا، اب کیا تم بھی مجھے ایسے ہی دکھ دینا چاہتی ہو؟ لیکن جینا پھر بھی اس کی بات پر کوئی ویلیو نہیں دیتی اور وہاں سے اندر چلی جاتی ہے۔ نیتھن بہت ہی زیادہ غصے میں خود سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم فی الحال ریئلائز نہیں کر رہی کہ میں کتنا خطرناک آدمی ہوں۔ اور نیکسٹ ڈے دکھایا جاتا ہے جہاں پر آفس میں اس وقت لی کے ساتھ سنڈی موجود تھی جو اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی کہ اچانک وہ سامنے جب دیکھتی ہے کہ جینا اس کی طرف آ رہی ہے
سنڈی جان بوجھ کر لی کے بہت زیادہ قریب ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی بازو کو پکڑ لیتی ہے اور وہ اس کے سامنے جان بوجھ کر ایسے ریئیکٹ کرتی ہے جیسے وہ جینا کو جیلس کروائے گی، لیکن لی وہاں پر زور کا سنڈی کو پیچھے کی طرف دھکا دے دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ سنڈی کو اگنور کرنے کے بعد جینا کے ساتھ کہیں چلا جاتا ہے اور اس پر سنڈی کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اپنے اسسٹنٹ کو کافی ایموشنل ہو کر کہتی ہے کہ میں تو لی کے ساتھ ڈنر کرنا چاہتی تھی، جس کے بعد پینی کو دوبارہ دکھایا جاتا ہے جس نے اپنی ایک ہاتھ کی رسی کو آلموسٹ اوپن کر ہی لیا تھا کہ اتنے میں جے جے وہاں پر پہنچ جاتا ہے، جس نے اپنے ہاتھ میں ایک واٹر بوتل بھی اٹھائی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ کو وہ اس طرح ایک رسی کو تھوڑا سا اوپن دیکھنے کے بعد دوبارہ اس رسی کو ٹائٹ کر کے باندھ دیتا ہے، جس کے بعد وہ اس کے سامنے وہ واٹر بوتل کرتا ہے اور اسے پینے کے لیے کہتا ہے اور بہت زیادہ انسسٹ کرنے کے بعد اسے کہتا ہے کہ کل ٹرائل کا آخری دن ہے، ختم ہونے کے بعد میں تمہیں یہاں سے آزاد کر دوں گا، اور جے جے پینی کے بہت زیادہ قریب ہونے کے بعد اسے کہتا ہے کہ اگر مجھے معلوم نہ ہوتا کہ تم مجھ پر جاسوسی کر رہی ہو اور ایک اسپائی کے طور پر مجھے یوز کرنا چاہتی ہو تو میں تو تمہیں اپنا دل دے بیٹھا تھا اور میں نے تمہارے لیے ہر چیز قربان کر دینی تھی۔ وہ پینی کے بہت زیادہ قریب ہو چکا تھا کہ اتنے میں پینی اس کے منہ پر تھوک دیتی ہے اور پینی بہت ہی زیادہ غصے میں دکھائی دے رہی تھی، وہ جے جے کو کہتی ہے کہ آج تک میں جتنے بھی لوگوں کے ساتھ ملی ہوں ان میں سے تم ورسٹ تھے، جس کے بعد دوسری طرف چیئرمین کی وائف کو دکھایا جاتا ہے جو چیئرمین کے اوپر بہت ہی زیادہ غصہ کرتی ہے کہ تم نے آخر نیتھن کو کیا کہا ہے، نیتھن اس وقت باہر شراب پیے جا رہا ہے، آخر تم اب اس کی زندگی کو بھی کیوں ڈسٹروائے کرنا چاہتے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ وہ ہمارا بیٹا ہے؟ لیکن چیئرمین کہتا ہے کہ میرا بیٹا صرف اینڈریو ہے، نیتھن صرف تمہارا بیٹا ہے، جس پر چیئرمین کی وائف کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے، وہ زور کا اپنے ہسبینڈ کے چہرے پر تھپڑ مارتی ہے، جس کے بعد اس کا اسسٹنٹ جب اس کی وائف کو پیچھے کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اس کی وائف اس کو بھی زور کا تھپڑ مارتی ہے اور اپنے ہسبینڈ کے سامنے بہت ہی زیادہ روتی ہے کہ تم نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے، جس کے بعد اینڈریو کو دکھایا جاتا ہے اور وہاں پر وہ اپنے اس اسسٹنٹ کو بلاتا ہے جس نے چیئرمین کی وائف کے ساتھ مل کر چیئرمین کو غلط میڈیسن دی تھی، اور اینڈریو کے ہاتھ میں اس وقت ایک یو ایس بی تھی اور اس یو ایس بی میں وہ ویڈیو تھی جو چیئرمین نے خود اپنے اسسٹنٹ کی مدد سے ریکارڈ کی تھی۔ جب وہ اپنے اس اسسٹنٹ کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اسے وہ یو ایس بی دکھاتا ہے اور اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ تم نے جو کچھ بھی چیئرمین کے ساتھ کیا ہے اب جلد میں تمہیں سب کے سامنے ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس کا اسسٹنٹ ایک دم سے گھٹنوں کے بل زمین پر نیچے بیٹھ جاتا ہے اور اینڈریو سے معافی مانگنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ معاف کر دو، یہ سب کچھ میں نے صرف اس وجہ سے کیا کیونکہ مجھے ایسا حکم دیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اسسٹنٹ اینڈریو کے پاؤں کو چھونا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ معاف کر دو، اور اینڈریو اسے حکم دیتا ہے کہ چیئرمین کی وائف کے نام پر ایک میٹنگ بلاؤ، اور نیکسٹ ڈے دکھایا جاتا ہے جہاں پر میٹنگ کے لیے انہوں نے سب انویسٹرز اور ممبرز کو بلا لیا تھا۔ اچانک ان کے سامنے اینڈریو کے آنے کے بعد وہ سب اینڈریو کو کہتے ہیں کہ آخر تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، ہم تو چیئر وومن کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ اینڈریو انہیں کہتا ہے کہ آپ سب کو میں نے بلایا ہے، اور سب وہاں پر موجود اینڈریو کو سامنے اس طرح دیکھنے کے بعد بہت ہی زیادہ ڈس اپوائنٹڈ دکھائی دے رہے تھے، اتنے میں وہ وہاں پر ہیونگ کی ساری حقیقت کو کھول دیتا ہے، وہ سامنے ایک بڑی سکرین کے اوپر اس یو ایس بی کو پلے کر دیتا ہے جہاں پر صاف صاف دیکھا جا سکتا تھا جہاں پر چیئرمین کی وائف اس کی بلڈ پریشر کی میڈیسنز کو چینج کر رہی تھی۔ سب انویسٹرز جب وہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو ایک دم سے شاک ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ آخر ہو کیا رہا ہے، اور اینڈریو بھی بہت زیادہ غصے میں دکھائی دے رہا تھا، کہتا ہے کہ چیئرمین کی وائف چیئرمین کو اپنی اس سیٹ سے ہٹا دینا چاہتی تھی، وہ خود چیئر وومن بننا چاہتی تھی، اسی وجہ سے اس نے اپنے ہسبینڈ کو ہی مار دینے کی کوشش کی ہے، اور وہ سب کے سامنے کہتا ہے کہ اگر یہ ویڈیو لیک ہو جاتی ہے تو ڈوڈو گروپ کو وہ نقصان ہوگا جس کو ہم کبھی بھی مل کر ریکور نہیں کر سکیں گے۔ اینڈریو ان سب کو کہتا ہے کہ اگر آپ اس چیئر وومن کو اور اینڈریو کو دوبارہ چیئر پرسن کی ویلیو نہیں دینا چاہتے اور اس وقت میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں میں گلاس کو پکڑ کر سب اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر یہ ثابت کریں کہ آپ اس ٹف سچویشن میں میرا ساتھ دیں گے اور مجھے چیئرمین کی ویلیو دیں گے، جس کے بعد سب ڈوڈو گروپس کے ممبر وہاں پر اپنے ہاتھوں میں وہ گلاس اٹھا کر اپنے ہاتھ اوپر کر لیتے ہیں اور اینڈریو کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جس کے بعد پینی کو دکھایا جاتا ہے جو بہت کوشش کرنے کے بعد اپنے ایک ہاتھ کو کھولنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، جس کے بعد جو ڈیوائس موجو نے اسے دی تھی آخر اس کے بٹن کو وہ پریس کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور موجو کو ادھر معلوم ہو جاتا ہے، وہ لوکیٹ کر لیتا ہے کہ پینی اس وقت کہاں پر ہے، وہ بھاگتے ہوئے لی کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ پینی ابھی زندہ ہے، اور اس وقت ٹرائل کا وقت بھی پہنچ چکا تھا، جے جے اور جینا دوسری طرف بالکل تیار تھے اور عدالت کا وقت شروع ہونے والا تھا،
لی کہتا ہے کہ ہمارے پاس اب اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم پینی کو اس ٹرائل میں شامل کر سکیں۔ موجو کہتا ہے کہ ہم ٹرائل کو پوسٹ پون بھی کر سکتے ہیں یا ڈیلے کرنے کے بعد ہم جب پینی کو یہاں پر لے آئیں گے تو یہ ٹرائل شروع کروا لیں گے، لیکن لی کہتا ہے کہ اگر ہم نے اسے پوسٹ پون کر دیا تو جے جے کو ڈاؤٹ ہو جائے گا کہ ہمیں پینی کے بارے میں پتہ چل چکا ہے۔ موجو کہتا ہے کہ آخر ہم پینی کو پھر اس ٹرائل میں کیسے شامل کریں گے؟ جے جے کہتا ہے کہ لوکل پولیس کو کال کر کے اسے بتا دو کہ اس وقت ہمارا وٹنس کیئر سینٹر میں موجود ہے۔ جس کے بعد جینا کو دکھایا جاتا ہے عدالت کا وقت شروع ہونے والا تھا اور وہ بھی کافی زیادہ اب کانفیڈنس سے دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک جے جے کے قریب آنے کے بعد جے جے جینا کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ اس کیس کو یہیں پہ ختم کر دو، کیوں اپنی انسلٹ کروانا چاہتی ہو؟ اور کمی بھی وہاں پر جینا کے خلاف بہت ساری باتیں کرتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اسے خود عدالت میں سب کے سامنے امبیرس ہونے کا شوق ہے۔ جے جے کے وہاں سے جانے کے بعد اینڈریو بھی وہیں پر پہنچ آیا تھا اور وہ بھی وہاں جینا کے قریب ہونے کے بعد اسے بہت زیادہ کانفیڈنٹ دے رہا تھا کہ اچھی امید رکھو، یہ کیس تم ضرور جیتو گی۔ جس کے بعد کورٹ کا ٹائم شروع ہو چکا تھا اور یہاں پر جے جے بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ اور کانفیڈنٹ سے دکھائی دے رہا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے آج اس ٹرائل میں وہ جیتنے والا ہے، لیکن یہاں پر جینا اپنا کچھ اور ہی پلان لے کر آئی ہوئی تھی۔ جینا نے اپنا پلان مکمل طور پر تیار کر لیا تھا۔ دوسری طرف پینی کے ہاں پولیس بھی پہنچ چکی تھی اور لی ہیلی کاپٹر کی مدد سے وہاں پر خود بھی پہنچ چکا تھا اور سامنے پینی کو اس حالت میں رسی کے ساتھ باندھے ہوئے دیکھ کر اسے پینی کے اوپر بہت زیادہ رحم آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے امید ہے نیکسٹ ٹائم تم کبھی بھی میری خاطر کوئی اپنے اوپر رسک نہیں لوگی۔ پینی لی کو سامنے دیکھنے کے بعد بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور عدالت میں جہاں ٹرائل ابھی بھی جاری تھا، جے جے سمیت اس کا فادر لا کمی سب ہی بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے، لیکن اچانک ان کی ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے جب اس ٹرائل کے دوران پینی کو ایویڈنس کے طور پر عدالت میں ججز کے سامنے لایا جاتا ہے۔ جے جے کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سامنے پینی کو دیکھ رہا ہے۔ گائز، اس ویڈیو کے بعد اگر اس چینل کے سبسکرائبر 10,000 ہو جاتے ہیں تو آپ ایک دن میں 5 ایپیسوڈز دیکھ سکیں گے۔